ہمیں کچھ بھائی کہتے ہیں کہ حضرت علی حضرت معاویہ کا معاملہ اسلام کا تاریخی معاملہ نہیں جی، تاریخی معاملہ نہیں ہے. اس کے بارے میں تو بخاری میں حدیث ہے 2812 2812 تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. افسوس ہے عمار، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. بھائی جہاں پہ اتنی بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں وہاں آپ کہہ رہی ہیں تاریخی بات ہے صرف. ہاں اگر آپ ہسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے ہیں وہ تو قرآن بھی تاریخی کتاب ہے ایک. معزز سامعین، آپ نے مرزا محمد علی انجینئر کا کلپ سنا جس میں مرزا محمد علی انجینئر بخاری شریف کی حدیث نمبر 2812 یعنی حدیث عمار بیان کر رہا ہے. مرزا محمد علی انجینئر اور اس کے فالورز بخاری شریف کی اسی حدیث مبارکہ کو بنیاد بناتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی جماعت کو جہنم کی طرف بلانے والی جماعت قرار دیتے ہیں. الحمدللہ ہم نے اپنی پہلی نشست میں اس حدیث مبارکہ کے متن پر گفتگو کی اور آپ کے سامنے اکابر محدثین کی تحقیق پیش کی اور بخاری شریف کے قلمی نسخے پیش کیے اور اس بات کو ثابت کیا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حدیث عمار میں سے تقتلہ الفئۃ الباغیہ یعنی عمار کو ایک باغی گروہ شہید کرے گا ان الفاظ کو حذف کر دیا تھا. اور سامعین، تقتلہ الفئۃ الباغیہ کے الفاظ بخاری شریف کے اصح نسخوں میں موجود نہیں ہیں. تو سامعین، آج کی اس دوسری نشست میں اس حدیث مبارکہ کی اسناد پر جو اکابر محدثین نے کلام کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. تو سامعین، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، اس حدیث مبارکہ کے متعلق محدثین کے دو گروہ ہیں. محدثین کی ایک جماعت اس حدیث مبارکہ کو ضعیف کہتی ہے. سامعین ذرا دوبارہ غور سے سنیے گا، محدثین کی ایک جماعت اس حدیث مبارکہ کو ضعیف کہتی ہے اور محدثین کی ایک جماعت اس حدیث مبارکہ کی تعویل کرتے ہوئے اس کا درست معنی و مفہوم بیان کرتی ہے. تو سامعین، جو محدثین اس حدیث مبارکہ کو ضعیف کہتے ہیں ان کے حوالہ جات میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. سامعین، یہ میرے ہاتھ میں کتاب السنہ ہے جس کے لکھنے والے جلیل القدر امام ابو بکر الخلال رحمت اللہ علیہ ہیں جو کہ المتوفہ 311 ہجری ہیں. اور سامعین، یہ کتاب مصر کی مطبوعہ ہے اور اس کی جلد نمبر اول ہے. اور سامعین، اس کتاب میں روایت کا نمبر 721 ہے. امام ابو بکر الخلال رحمت اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں. محمد بن ابراہیم فرماتے ہیں سمعت فی حلقۃ احمد بن حنبل ویحیی بن معین وابی خیثمۃ والمعیتی ذکروا یقتل عمارا الفئۃ الباغیہ. محمد بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک حلقہ میں سنا جس حلقہ میں محدثین کی ایک جماعت بیٹھی تھی جن میں امام احمد بن حنبل، امام یحییٰ بن معین، امام ابو خیثمہ اور امام معیتی بھی تشریف فرما تھے اور وہ حدیث مبارکہ یعنی عمار کو ایک باغی گروہ شہید کرے گا اس کا ذکر کر رہے تھے. فقالوا، اور پس انہوں نے فرمایا ما فیہ حدیث صحیح، پس انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے. سامعین ذرا غور کریں، محدثین کی ایک جماعت فرما رہی ہے جن میں امام احمد بن حنبل بھی ہیں، امام یحییٰ بن معین بھی ہیں اور یہ دونوں اتنے کبار محدثین میں سے ہیں جرح و تعدیل کے باب میں جن کا قول حرف آخر مانا جاتا ہے. اور امام ابو خیثمہ بھی ہیں، امام معیتی بھی ہیں اور دیگر محدثین ہیں جو اس حدیث مبارکہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ عمار کو ایک باغی گروہ شہید کرے گا اور ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے. سامعین یہاں ذرا غور کریں، اس حدیث کو ہم ضعیف نہیں کہہ رہے، 14ویں صدی کے علماء اسے ضعیف نہیں کہہ رہے، محدثین کی ایک جماعت اسے ضعیف کہہ رہی ہے. اکابر محدثین ضعیف کہہ رہے ہیں جن میں امام احمد بن حنبل، امام یحییٰ بن معین، امام ابو خیثمہ، امام معیتی اور امام ابو بکر الخلال جیسے محدثین ہیں. تو سامعین اس سے آگے روایت کا نمبر 722 ہے. امام ابو بکر الخلال رحمت اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے. یقول، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں روی فی تقتل عمارا الفئۃ الباغیہ 28 حدیثا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمار کو ایک باغی گروہ شہید کرے گا
اس حدیث مبارکہ کو 28 اسناد کے ساتھ روایت کیا گیا ہے۔ اور آگے امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں لیس فیہا حدیث صحیح، اور فرماتے ہیں کہ ان 28 اسناد میں سے کوئی ایک سند بھی صحیح نہیں ہے۔ مرزا صاحب غور کریں، امام احمد بن حنبل فرما رہے ہیں ان 28 اسناد میں سے کوئی ایک سند بھی صحیح نہیں ہے۔ تو سامعین، میں نے آپ کے سامنے 5 کبار محدثین امام ابو بکر الخلال، امام احمد بن حنبل، امام یحییٰ بن معین، امام ابو خیثمہ اور امام مویتی رحمت اللہ علیہ، ان کے حوالہ سے ثابت کیا کہ یہ فرما رہے ہیں کہ عمار کو ایک باغی گروہ شہید کرے گا، اس میں کوئی ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ اس سے آگے سامعین، میرے ہاتھ میں کتاب الاحاد والمسانی ہے، جس کے لکھنے والے جلیل القدر محدث ابن ابی عاصم الشیبانی رحمت اللہ علیہ ہیں، جو کہ المتوفہ 287 ہجری ہیں، اور سامعین یہ کتاب بیروت لبنان کی مطبوعہ ہے اور اس کا صفحہ نمبر 47 ہے۔ انہوں نے اسی حدیث مبارکہ کو لکھا ہے، اور لکھنے کے بعد جلیل القدر امام ابن ابی عاصم الشیبانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَفِي الْحَدِيثِ کلام، فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ کی اسناد میں کلام ہے۔ غور سے سنیں، محدث ابن ابی عاصم رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ کی اسناد میں کلام ہے۔ اس سے آگے سامعین، یہ میرے ہاتھ میں کتاب البصائر والذخائر ہے، جس کے لکھنے والے جلیل القدر محدث امام ابو حیان البغدادی رحمت اللہ علیہ ہیں، جو کہ المتوفہ 414 ہجری ہیں، اور سامعین یہ کتاب بھی بیروت لبنان کی مطبوعہ ہے، اور سامعین اس کی جلد نمبر 2 ہے، اور سامعین اس کا صفحہ نمبر 308 ہے۔ ابن جعابی رحمت اللہ علیہ کا قول نقل فرماتے ہیں، اور سامعین ذرا غور سے سنیے گا، ابن جعابی رحمت اللہ علیہ یہ کوئی چھوٹے موٹے محدث نہیں ہیں، امام حاکم رحمت اللہ علیہ اور امام دارقطنی جیسے جلیل القدر محدثین کے استاد ہیں، ان کا قول لکھتے ہیں۔ ان سے سوال کیا گیا فَإِنِّي سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ لِعَمَّارٍ یا عمار تقتلک الفیۃ الباغیہ قال لا اصل لہ۔ ابن جعابی رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا اسی حدیث مبارکہ کے متعلق کہ عمار کو ایک باغی گروہ شہید کرے گا، تو آپ نے فرمایا لا اصل لہ، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ حافظ الحدیث ہیں، امام حاکم جیسے محدث کے استاد ہیں، امام دارقطنی جیسے محدث کے استاد ہیں، امام ابن جعابی رحمت اللہ علیہ، اسے ہم نہیں ضعیف کہہ رہے، ابن جعابی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں لا اصل لہ، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ مرزا صاحب بوتلوں پر 2812 تو لکھ کر دکھاتے ہو، ابن جعابی رحمت اللہ علیہ کا یہ بھی قول لکھ کر دکھاؤ لوگوں کو، جو فرما رہے ہیں لا اصل لہ، اس حدیث مبارکہ کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں کتاب العلل المتناہیہ ہے، جس کے لکھنے والے جلیل القدر امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ ہیں، جو کہ امام جرح و تعدیل ہیں اور علل حدیث کے بھی مسلمہ امام مانے جاتے ہیں، المتوفہ 597 ہجری ہیں، اور سامعین یہ کتاب بیروت لبنان کی مطبوعہ ہے اور اس کی جلد نمبر 2 ہے۔ امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں ان احمد بن حنبل و یحییٰ بن معین و ابا خیثمۃ والمعیتی ذکروا هذا الحدیث تقتل عمارا الفیۃ الباغیہ فقال فیہ ما فیہ حدیث صحیح۔ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ، امام ابو خیثمہ اور امام معیتی فرماتے ہیں کہ عمار کو ایک باغی گروہ شہید کرے گا، اس میں کوئی ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ اور پھر آگے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا قول نقل فرماتے ہیں وَأَنَّ أَحْمَدَ قَالَ قَدْ رُوِيَ فِي عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ 28 حدیثا لیس فیہا حدیث صحیح۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ عمار کو ایک باغی گروہ شہید کرے گا، اس حدیث کو 28 اسناد کے ساتھ روایت کیا گیا ہے، اور فرماتے ہیں ان 28 اسناد میں سے کوئی ایک سند بھی صحیح نہیں ہے۔ سامعین یہاں ٹھہر کر میں آپ کے سامنے ایک لطیف نقطہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کتاب العلل المتناہیہ علل حدیث پر لکھی گئی ہے، اور اس میں تمام معلل حدیثیں درج کی گئی ہیں، اور امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کا اس حدیث کو یعنی عمار کو ایک باغی گروہ شہید کرے گا،
اس حدیث کو اس کتاب میں درج کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ حدیث مبارکہ بھی معلل ہے، اور اہل علم حضرات جانتے ہیں معلل حدیث بھی ضعیف ہوتی ہے۔ اس سے آگے سامعین، یہ میرے ہاتھ میں کتاب التلخیص الحبیر ہے، جس کے لکھنے والے شیخ الاسلام جلیل القدر محدث امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ ہیں، اور سامعین اس کتاب کی جلد نمبر 6 ہے، اور سامعین اس کتاب میں شیخ الاسلام امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے اسی حدیث مبارکہ پر، یعنی عمار کو ایک باغی گروہ شہید کرے گا، اسی حدیث مبارکہ پر آپ نے مکمل بحث کی ہے۔ مکمل بحث کرنے کے بعد آخر پر فیصلہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان احمد وابن معین وابی خیثمۃ انہم قالوا لم یسع۔ امام ابن حجر عسقلانی آخر پر فرماتے ہیں، مکمل بحث کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل، امام یحییٰ بن معین اور امام ابو خیثمہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ صحیح نہیں ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فیصلہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام یحییٰ بن معین اور امام ابو خیثمہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ صحیح نہیں ہے۔ اس سے آگے سامعین، یہ میرے ہاتھ میں کتاب تاریخ الاسلام ہے، تاریخ الاسلام، جس کے لکھنے والے شمس الائمہ امام شمس الدین ذہبی رحمت اللہ علیہ ہیں، اور سامعین اس کتاب کی جلد نمبر 2 ہے، اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 206 پر انہی الفاظ سے ملتے جلتے الفاظ حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھے ہیں۔ اس سے آگے سامعین، یہ میرے ہاتھ میں کتاب المنتخب من العلل للخلال ہے، اور سامعین اس کتاب کے لکھنے والے جلیل القدر محدث ابن قدامہ المقدسی رحمت اللہ علیہ ہیں، جو کہ المتوفى 640 ہجری ہے، اور سامعین یہ کتاب مصر کی مطبوعہ ہے، یہ کتاب مصر کی مطبوعہ ہے۔ اب ذرا سنیے گا حافظ ابن قدامہ مقدسی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں۔ روایت کا نمبر 131 ہے۔ محمد بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک حلقہ میں سنا، سمعت فی حلقۃ احمد بن حنبل ویحییٰ بن معین وابی خیثمۃ والمعیطی ذکروا تقتل عمارا الفیۃ الباغیہ فقالوا ما فیہ حدیث صحیح۔ فرماتے ہیں کہ ایک حلقہ میں محدثین کی ایک جماعت بیٹھی تھی، امام احمد بن حنبل، امام یحییٰ بن معین، امام ابو خیثمہ، امام معیطی بھی تھے، اور وہ اسی حدیث کا ذکر کر رہے تھے، یعنی عمار کو ایک باغی گروہ شہید کرے گا، اور فرما رہے تھے کہ اس میں کوئی ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا قول نقل فرماتے ہیں، سمعت احمد بن حنبل یقول روی فی عمار تقتلہ الفیۃ الباغیہ 28 حدیثا لیس فیہا حدیث صحیح۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ عمار کو ایک باغی گروہ شہید کرے گا، اس حدیث کو 28 اسناد سے روایت کیا گیا ہے، مگر کوئی ایک سند بھی صحیح نہیں ہے۔ اس سے آگے سامعین، یہ میرے ہاتھ میں کتاب البدر المنیر ہے، البدر المنیر، جس کے لکھنے والے جلیل القدر محدث ابن ملکن رحمت اللہ علیہ ہیں، اور سامعین اس کتاب کی جلد نمبر 8 ہے، اور یہ کتاب بھی مصر کی مطبوعہ ہے۔ ابن ملکن رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، سامعین ذرا غور سے سنیے گا، اسی حدیث مبارکہ کو لکھتے ہیں، لکھنے کے بعد فرماتے ہیں قلت میں کہتا ہوں وَجَمَاعَةٌ مِّنَ الْحُفَّاظِ طَعَنُوا فِي الْحَدِيثِ، فرماتے ہیں کہ محدثین کی ایک جماعت ہے جو اس حدیث مبارکہ کو ضعیف کہتی ہے۔ الحمدللہ سامعین، میں نے شروع میں آپ کے سامنے یہ دعویٰ کیا تھا کہ محدثین کی ایک جماعت اس حدیث مبارکہ کو ضعیف کہتی ہے۔ الحمدللہ میں نے جماعت کے الفاظ جلیل القدر محدث ابن ملکن کی کتاب البدر المنیر سے ثابت کر دی ہے۔ سامعین ذرا دوبارہ غور سے سنیے گا، فرماتے ہیں قلت وجماعۃ من الحفاظ طعنوا فی الحدیث، کہ محدثین کی ایک جماعت ہے جو اس حدیث مبارکہ کو ضعیف کہتی ہے۔ اس سے آگے سامعین، یہ میرے ہاتھ میں محدث ابن تیمیہ کی کتاب منہاج السنہ ہے، منہاج السنہ جس کے لکھنے والے محدث ابن تیمیہ ہیں، اور سامعین اس کتاب کی جلد نمبر 2 ہے، اور یہ کتاب بھی سامعین مصر کی مطبوعہ ہے۔ محدث ابن تیمیہ نے اسی حدیث مبارکہ کو لکھا ہے کہ عمار کو ایک باغی گروہ شہید کرے گا۔ لکھنے کے بعد کیا کہتے ہیں،
کہتے ہیں فَبَعْدُهُمْ دَعَفَهُ وَبَعْدُهُمْ تَعَوَّلَهُ، کہتے ہیں کہ بعض محدثین نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے اور بعض محدثین نے اس کی تعویل کی ہے۔ الحمدللہ سامعین، میں نے بھی شروع میں یہی کہا تھا کہ بعض محدثین اس حدیث مبارکہ کو ضعیف کہتے ہیں اور بعض محدثین اس حدیث مبارکہ کی تعویل کرتے ہیں، اور جو بات میں نے کی الحمدللہ وہی بات محدث ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ اسی حدیث کو لائے ہیں کہ عمار کو ایک باغی گروہ شہید کرے گا۔ حدیث لکھنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ بعض محدثین اسے ضعیف کہتے ہیں اور بعض محدثین اس کی تعویل کرتے ہیں۔ تو سامعین، آج کی اس نشست میں نے آپ کے سامنے الحمدللہ 14 محدثین کے حوالہ جات سے ثابت کیا کہ یہ حدیث مبارکہ عمار کو ایک باغی گروہ شہید کرے گا، یہ حدیث مبارکہ ضعیف ہے، اور انشاءاللہ تیسری نشست میں آپ کے سامنے ان محدثین کے حوالہ جات پیش کروں گا جو اس حدیث مبارکہ کی تعویل کرتے ہوئے اس حدیث مبارکہ کا صحیح معنی و مفہوم بیان کرتے ہیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔